بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی اللہ آپ سے وہ چیز چھین لیتا ہے جسے آپ اپنی زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں تاکہ وہ آپ کو وہ دے سکے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ ویڈیو آپ کو سکھائے گی کہ دل ٹوٹنے، ریجیکشن اور تنہائی کے پیچھے اللہ کی کون کون سی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہر دروازہ بند محسوس ہوتا ہے۔ انسان لوگوں سے امید لگاتا ہے، رشتوں پر بھروسہ کرتا ہے، خوابوں کے محل بناتا ہے، لیکن پھر اچانک کوئی ایسا لمحہ آتا ہے جب سب کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ کسی کا چھوڑ جانا، کسی کا بدل جانا، کسی خواب کا ادھورا رہ جانا، یہ سب انسان کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو بے مقصد دکھ نہیں دیتا۔ ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، ہر آنسو کے پیچھے ایک نعمت ہوتی ہے، اور ہر ریجیکشن کے پیچھے اللہ کی کوئی بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے زندگی کی تلخیاں دراصل اللہ کی رحمت بن جاتی ہیں، کیسے بعض اوقات جو چیز ہم کھو دیتے ہیں وہی ہمیں اللہ کے قریب لے آتی ہے، اور کیسے اسلامک موٹیویشنل کوٹس انسان کے دل میں امید کی نئی روشنی جگا دیتے ہیں۔ ہر انکار میں ایک راز ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ نے سب سے زیادہ دعا کی ہو وہی آپ کو کیوں نہ ملی؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں پسند ہے وہی ہمارے لیے بہترین ہے، لیکن اللہ وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ انسان صرف آج دیکھتا ہے جبکہ اللہ آنے والا کل بھی جانتا ہے۔ بعض اوقات جس شخص کے لیے ہم راتوں کو جاگتے ہیں، اگر وہ ہماری زندگی میں آ جاتا تو شاید ہمارا سارا سکون ہی چھین جاتا۔ بعض نوکریاں، بعض دوستیاں، بعض خواہشیں اگر پوری ہو جاتیں تو ہم اللہ سے ہی دور ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ بعض چیزوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے، نہ نفرت کی وجہ سے بلکہ حفاظت کی وجہ سے۔ قول زرعی ہے کہ جو چیز تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے نقصان تھی، اور جو چیز اللہ نے تم سے دور کر دی شاید وہی تمہاری سب سے بڑی حفاظت تھی۔ انسان جب اپنی خواہش کو اللہ کے لیے قربان نہیں کرتا تب تک اس کے دل میں سکون پیدا نہیں ہوتا۔ دل ٹوٹنا ہمیشہ نقصان نہیں ہوتا۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو ہمیں بدل دیتے ہیں۔ ان کی باتیں، ان کا رویہ، ان کی بے وفائی، سب کچھ انسان کے اندر ایک بالکل نئی سوچ پیدا کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ہمارے لیے دعا نہیں ہوتے بلکہ بہت بڑا سبق ہوتے ہیں۔ دل ٹوٹنے کے بعد انسان دو راستوں میں سے ایک چنتا ہے، یا تو وہ مایوسی میں ڈوب جاتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے اور بھی نزدیک ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ٹوٹا ہوا دل اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، کیونکہ جب دنیا کے سہارے ختم ہوتے ہیں تب انسان سچے دل سے صرف اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ قول زرعی ہے کہ جب دنیا تمہیں توڑ دے تب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب بلاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ راتیں جن میں انسان رو رو کر سوتا ہے وہی راتیں اس کی زندگی بدل دیتی ہیں۔ صبر صرف انتظار کا نام نہیں۔
اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب خاموشی سے تکلیف برداشت کرنا ہے، جبکہ حقیقت میں صبر ایک عظیم عبادت ہے۔ صبر یہ ہے کہ انسان تکلیف میں بھی اللہ سے اپنی امیدوں کا دامن نہ چھڑائے۔ صبر یہ ہے کہ انسان اندھیروں میں بھی یقین رکھے کہ صبح بے شک ضرور آئے گی۔ قرآن میں بار بار صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ زندگی آسان نہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا بندہ ہرگز کمزور نہیں۔ قول زرعی ہے کہ اللہ تمہیں اس درد سے کبھی نہیں گزارتا جسے برداشت کرنے کی طاقت وہ تمہارے اندر نہ رکھتا ہو۔ بعض اوقات انسان اپنی طاقت کو تب پہچانتا ہے جب اس کے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں بچتا۔ اللہ کی تاخیر انکار نہیں ہوتی۔ ہم جلدی میں ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا فوراً قبول ہو جائے، لیکن اللہ کا نظام ہماری جلد بازی سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ وقت دیکھ کر دیتا ہے، کیونکہ بعض نعمتیں اگر غلط وقت پر مل جائیں تو نقصان بن جاتی ہیں۔ جیسے ایک بچہ اگر چھوٹی عمر میں گاڑی مانگے تو والدین اسے نہیں دیتے، اس لیے نہیں کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کہ وہ ابھی تیار نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح اللہ بھی بعض چیزیں روک لیتا ہے تاکہ انسان پہلے سے مضبوط ہو جائے۔ قول زرعی ہے کہ اگر تمہاری دعا میں دیر ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہارے لیے کچھ بہتر تیار کر رہا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کبھی وہی چیز دے دیتا ہے جو مانگی گئی ہو، اور کبھی اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ اصل سکون کہاں ملتا ہے؟ دنیا کا ہر انسان سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی دولت میں، کوئی محبت میں، کوئی شہرت میں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دل کا سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ انسان جتنا دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اتنا ہی اندر سے خالی ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے تو دل کو عجیب سی راحت ملتی ہے۔ نماز صرف فرض نہیں، دل کا سکون بھی ہے۔ قرآن صرف کتاب نہیں، روح کی شفا بھی ہے۔ دنیا وقتی خوشی دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا سکون دیتا ہے۔ جب انسان رات کے آخری پہر اللہ سے بات کرتا ہے تب دل کے بوجھ ہلکے ہونے لگ جاتے ہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے نہ غم۔ جو لوگ آج مشکل میں ہیں ممکن ہے کل وہی سب سے زیادہ مضبوط دکھائی دیں۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشکل کے بعد آسانی آئے گی، بلکہ آسانی مشکل کے ساتھ ہی موجود ہوتی ہے، بس انسان اسے فوراً دیکھ نہیں پاتا۔ قول زرعی ہے، تمہاری موجودہ حالت تمہاری آخری منزل نہیں، اللہ ابھی تمہاری کہانی لکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا سب سے تاریک وقت ہی اسے روشنیوں تلک لے جاتا ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ سوشل میڈیا نے انسان کو بے سکون کر دیا ہے۔ ہر شخص دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی سے ناخوش ہے۔ کسی کو لگتا ہے سب لوگ اس سے زیادہ کامیاب ہیں تو کسی کو یہ لگتا ہے کہ سب اس سے زیادہ خوش ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان اپنی ایک الگ جنگ لڑ رہا ہے۔ جس شخص کی زندگی باہر سے بہترین لگتی ہے
ممکن ہے کہ وہ اندر سے سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو۔ اللہ نے ہر انسان کی کہانی الگ لکھی ہے، اس لیے اپنی زندگی کا مقابلہ کسی اور سے نہ کرو۔ اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے، آپ کی آزمائشیں بھی خاص ہیں اور آپ کی منزل بھی۔ اگر آپ آج زندگی میں کسی مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کا دل آج ٹوٹا ہوا ہے، اگر آپ ریجیکشن، لونلینس یا ناکامی محسوس کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں، اللہ آپ کو بھولا نہیں۔ شاید آج جو چیز آپ کو درد لگ رہی ہے، کل وہی آپ کی سب سے بڑی نعمت بن جائے۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، دعا کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں۔ اللہ کی پلاننگ ہمیشہ انسان کی خواہشات سے بہتر ترین ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ دیتا ہے تو انسان کی سوچ سے زیادہ دیتا ہے۔ اللہ کی پلاننگ ہمیشہ انسان کی خواہشات سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔